ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جتنی مخلوقات ہیں اس کا خالق ایک اللہ ہے اور مالک بھی وہی ایک اللہ ہے. پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہاں، اللہ کے سوا جن کی جتنے دنیا میں فرعون اور فرعون گزرے ہیں، جو اپنی طاقت اور قوت کے اوپر گھمنڈ کر کے اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم ہیں، یہ سب جھوٹے دعوے ان کے ہیں. اس پوری کائنات کا مالک تو ایک اللہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اعلان کروایا. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، پیارے نبی آپ کہیے اے تمام دنیا کے مالک حقیقی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے اللہ جو اس پوری دنیا کا حقیقی مالک ہے. دنیا کے اسباب اللہ نے انسانوں کو دیے ہیں، انہیں مالک نہیں بنایا ہے. اس لیے جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے. ہاں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے ہمارے پاس، لیکن مالک وہ ہے کہ جب چاہے آنکھوں کی روشنی لے لیتا ہے. نمبر آ جاتے ہیں، موتی اندر موتیاں یہ کر دیا، اس کا مالک ہے، اس پر اسی کا تصرف ہے. مال ہمارے پاس ہے لیکن مالک حقیقی وہ ہے. اس مال کے ذریعے عزت دینا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور مال دے کر ذلت اور ذلیل کرنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے. ہاں، بعض مرتبہ بعض مال والوں سے ایسے حرکتیں ہو جاتی کہ ان کو جیل میں جانا پڑتا ہے. مالدار ہیں، جیل میں جا رہے ہیں. اللہ مالک حقیقی ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، آپ فرما دیجئے کہ مالک حقیقی اللہ ہے. کسی کو حکومت تو اللہ نے بٹھا، اس کا مالک نہیں ہے، مالک تو اللہ ہی ہے.
جب چاہے کان پکڑ کے نیچے اتار دے، دوسرے کو کھڑا کرتے۔ تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ باپ بادشاہ ہے اور بیٹے نے اس کو قتل کر کے اپنے آپ کو میں بچا دیا۔ واقعات ہیں۔ اس لیے بھائیوں، اگر ہم میں سے کوئی کہتا ہے میرا ہے، یہ دھوکے میں، اس کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ جب چاہے اللہ اس کے پاس رکھیں گے، جب چاہے لے کے کسی اور کو دے دیں گے۔ تمہارے محلے میں بہت سے ہوں گے جو کچھ سال پہلے مالدار تھے اور ابھی وہ مالدار نہیں ہے۔ مال کہاں سے؟ مال اللہ نے دیا، دے لیا اور کسی اور کو دے دیا۔ اللہم مالک الملک، اے مالک تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک دے، مال دے، دنیا کی چیزیں دے، تیرے قبضے میں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے دنیا کا ملک دے دے، ملک کا مالک بنائے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے جو کچھ اس کو تم نے دیا ہے اس سے اس کو چھین لے۔ یا طاقت اللہ نے ہم کو دی ہے، جب چاہے چھین لے۔ وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت و ذلت کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ ہاں، بعض مرتبہ بعضوں کو اللہ نے مال دیا، مالدار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اولاد سے ایسی حرکت ہوتی ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں، ذلیل ہو گئے۔ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، خیر کے مالک تو آپ ہی ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، اور آپ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ ہاں، ملک کو چھیننے کی قدرت ہے اور ملک کو دینے کی بھی آپ کو قدرت ہے، فقیر بنانے کی قدرت آپ کو ہے، اور مالدار بنا غنی بنانے کی قدرت بھی آپ ہی کو ہے۔ ہاں، تولج اللیل فی النہار، آپ بڑی قدرت والے ہیں، آپ بڑی قدرت والے ہیں۔ آپ اپنی قدرت سے دن کو چاہیں تو رات میں داخل کر دیں، اور چاہیں تو رات کو دن میں داخل کر دیں، جب چاہیں دن کو لمبا کر دیں اور جب چاہے دن کو چھوٹا کر دیں، جب چاہے رات کو لمبا کر دیں اور جب چاہے رات کو چھوٹا کر دیں۔ آپ کو قدرت ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو چاہے تو تو رات کو دن میں داخل کر دے گا۔ دن تو 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، کبھی دن 28 گھنٹے کا نہیں ہوا، 24 گھنٹے کا ہی دن ہے۔ لیکن گرمی میں اللہ تعالیٰ شانہ دن کو لمبا کر دیتے۔ کیا مطلب؟ دن کو رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہاں، سردی میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، اللہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ تیری قدرت، تو اپنی قدرت سے زندہ مرغی سے مردہ انڈا تو ہی نکالتا ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور پھر وہی مردہ انڈا اس میں سے زندہ چوزہ تو ہی نکالتا ہے۔
قدرت والا ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اور جس کو چاہے اپنی قدرت سے روزی دیتا ہے، ایسی جگہ سے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. علماء نے بغیر حساب کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جسے چاہے بغیر محنت کی روزی دیتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب بغیر قد و بغیر جہد. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت مریم یہ حضرت زکریا کی ماتحتی میں پرورش میں تھی اور بیت المقدس کے کمرے میں ان کو ٹھہرایا تھا. حضرت زکریا جب ان کے پاس دیکھ بھال کے لیے آپ پہنچتے تھے تو ان کے پاس بغیر موسم کے پھل ہوتے تھے. پھلوں کا موسم نہیں اور پھل ہیں. تو حضرت زکریا نے ایک دن تعجب کے ساتھ پوچھا، یا مریم انا لک ھذا، ارے مریم یہ بغیر موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے پاس آیا؟ تو حضرت مریم نے اس کے جواب میں فرمایا، قالت ہوا من عند اللہ. حضرت مریم نے کہا اللہ نے دیا، اللہ کے پاس آیا ہے روزہ، یہ پھل وہاں سے آئے ہیں اللہ کے پاس سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی قدرت سے دنیا کے انسانوں کے تجربوں کے خلاف اپنی قدرت سے چاہے وہ روزی دیتا ہے بغیر حساب کے. انسانوں کا حساب کچھ ہے اور اس انسان تو یہ سوچتا ہے کہ موسم میں پھل ملتے ہیں. موسم پھل کا زمانہ اپنے موسم میں آتا ہے، کیری اپنے وقت میں آئے گی، اس کا ایک نظام ہے. اب بغیر موسم کی کیری آئی اب تعجب ہوتا ہے کیسے آئی ہے؟ کہتے تو افریقہ سے آئی ہے. انڈیا میں بغیر موسم کے کیری آئے تو آپ بھی پوچھتے کہاں سے آئی ہے؟ موسم کا کیری کا تو موسم ہے نہیں. تو پھر وہ کہتا ہے وہ ہمارا رشتے دار ہے نا، افریقہ رہتا ہے، وہاں سے آیا، وہاں سے کیری آئی ہے، وہاں موسم ہے، یہاں موسم نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کا عجیب نظام ہے. ہندوستان میں بھی ایک جگہ کیری کا موسم ہے، ایک جگہ کیری کا موسم نہیں ہے، وہ کیری نہیں ہوتی. اللہ کا اپنا نظام ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے بندوں کو بغیر حساب کے، بغیر محنت اور قد، بغیر تھکائے اللہ روزی دیتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ ہمارا غلط سوچنا ہے کہ دکان سے روزی ملے گی. نہیں نہیں نہیں، روزی تو آسمانوں میں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی تمہاری دکانوں میں نہیں ہے، تمہاری روزی آسمان میں ہے، وہیں سے وہ آتی ہے. اس لیے بعض مرتبہ دکاندار دکان کھول کے بیٹھتا رہتا ہے، محنت خوب کرتا رہتا ہے اور پھر نتیجے میں نقصان ہوتا ہے، گھاٹا. روزی تو وہاں سے روزی نہیں آئی، آسمان سے. دکان تو کھلی. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت زبیر سے فرمایا
اے زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ آدمی اگر اللہ کے راستے میں دکان بند کر کے چلا جائے تو دکان بند ہوئی ہے، روزی بند نہیں ہوئی ہے۔ وہ جب بھی دکان کھولے گا، اللہ اس کی جو مقدر کی روزی اس کے پاس جمع ہے وہ اللہ دے ہی دیتا ہے۔ ہاں، اس میں بھائی میرے عزیزو، رزاق اللہ ہے۔ روزی آسمان میں ہمیں دھوکہ لگا ہے کہ ہماری روزی دکان و کاروبار میں ہے۔ ہاں، دکان کھولیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا؟ یہ زبان کا وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نہیں کھلائے گا تو کیا کہاں کھائیں گے؟ یہ ہے سر۔ اللہ بازوں کا کھانا بند کرتے ہیں، ایسی بیماری ڈال دیتے کھانا نہیں کھا سکتا۔ کھلانے والا وہ ہے۔ ہاں، آپ جائیے دواخانہ جائیے، اور بازو کو کھلاتا تو ڈاکٹر سے کہتا ٹوٹی سے کھلا، منہ سے نہیں کھا سکتا، ٹوٹی سے کھلا، ٹوٹی ہوتی ہے اور کھانا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کہ ہرگز کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دواخانے میں آدمی پڑا ہے تو منہ سے تو کھا نہیں سکتا، تو اس کی روزی جو ہے دوستو ٹوٹی سے پہنچائی جاتی ہے۔ دکھاؤ، ابھی تک موت نے بعضے کئی دنوں تک اسی حال میں رہتے ہیں، اور جب ان کی روزی پوری ہو جاتی ہے تو پھر تو کھلاتا کون ہے بولو؟ وہ ماری محنت ہی کھاؤ جو پاگل ہے تو پاگل۔ تیرا رزاق اللہ ہے، اس اللہ نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں، تو ماں کے رحم میں تھا، جہاں کوئی تجھے کچھ نہیں پہنچا سکتا تھا، تو بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے تجھے ماں کے پیٹ میں بھی کھلایا ہے، اور پیدا ہو کے تو باہر آیا تو اس وقت تو تجھے تو کوئی سمجھ تھی نہیں، اللہ ہی نے تجھے پرورش کی، تجھے کھلایا۔ ماں کے دل میں تیری محبت اللہ نے ڈالی، تو ماں تجھے دودھ پلاتی ہے، اور اللہ نے تیری ماں کو یہ بات سمجھائی کہ یہ روتا ہے تو بھوکا ہوا ہے، تو وہ اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلاتی ہے، اور ماں نے اس کو سمجھ دیا ہے یہ روتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے اس کو کچھ تکلیف ہے، تو وہ ماں اس کے لیے میرے دوستوں دوا دارو کرتی ہے، اس کے رونے سے ماں سمجھتی ہے کہ اس کو نیند آئی ہے تو سلاتی ہے۔ یہ پورا علم جو اللہ نے دیا ماں کو، اللہ نے دیا ہے۔ آپ سوچیں، اللہ نے عقل دیا نا، یہ دنیا کی نہیں دی ہے، یہ عقل اللہ نے دی ہے تاکہ اسے سوچ کر اللہ کو پہچان۔ اللہ کون ہے؟ اپنی دکان پر بیٹھ کر اللہ کو سوچ کہ دکان، اس بازار میں 50 دکانیں ہیں اور سب کی کپڑے کی دکانیں ہیں، اور کوئی کماتا ہے اور کوئی گنواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہو وہ پہچانے آدمی۔
کہ آج بھی اگر سب کا کپڑا سب کی کپڑے کی دکانیں اور سب کی دکانیں کھلی ہیں تو سب کو ایک جیسا ملنا چاہیے. کتنا کسی کو کم مل رہا ہے, کسی کو زیادہ مل رہا ہے, کہ تو معلوم ہوتا ہے مسئلہ دوسرا ہے. دینے والا کوئی اور ہے. اس کی دکان میں نہیں, اس کی عقل سے پہلے میں اس کی عقل سے کماتا ہے. یہ بھی آدمی کو دھوکہ لگا ہے. ہاں, فرعون قارون کو ہی دھوکہ لگا تھا. قارون کو اللہ نے بہت مال دیا تھا. قرآن میں واقعہ ہے. کبھی تم دوستو مسجد میں بیٹھ کر, آج کل تو ترجمے والے قرآن شریف ہر زبان میں ہے, قرآن شریف لے کے بیٹھو, مولوی صاحب کے پاس بیٹھو اور قرآن کو سمجھو. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے ہر قسم کے واقعات بیان کیے ہیں ہمارے لیے. ہاں, تو قارون کا واقعہ بیان کیا اللہ نے قرآن میں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا. اللہ نے اس کو مال دیا تھا, لیکن مال ملنے کے بعد قارون کی سمجھ غلط ہوئی. وہ سمجھتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ مال تو میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے. اور قارون کو اس کی قوم کے سمجھدار لوگ کہا کرتے تھے کہ جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس مال سے تو اپنی آخرت بنا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, کہ تو اپنے مال سے اپنی آخرت بنا. اس کے معنی کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے, اور زندگی میں جو کچھ دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ آخرت بنانے کے لیے, کہ ہماری آخرت بنائے ہم. یہ سمجھداری کی بات ہے. اور جو آدمی اپنی دنیا سے دنیا بنا رہا ہے یہ سمجھدار نہیں ہے. ایک آدمی 1000 پتی تھا, محنت کر کے لکھ پتی بن گیا, اور لکھ پتی بننے کے بعد موت آ مر گیا. اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی دنیا کوئی کام نہیں آئے گی. اس کے محنت کر کے کروڑ پتی بن گیا پھر مر گیا, اس کا تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, لیکن جس نے اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائی, اللہ نے مال دیا تھا, مال کو حلال طریقے سے کمایا, حلال طریقے سے کمانے کی بنیاد پر اس کی آخرت بنے گی. جو بھی آدمی, جو تاجر حلال طریقے پہ کمائے گا, امانت داری سے کمائے گا, اللہ قیامت کے دن اسے اپنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا. صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کو کھائیں گے اللہ میاں, حلال طریقے سے کمایا. یہ تو بات طے ہے. جس کی مقدر میں مالدار بندہ لکھا وہ مالدار بنے گا. مالدار بننے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقے اللہ کو راضی کر کے مالدار بنو, اور ایک اللہ کو ناراض کر کے مالدار بنو. اور مالدار بننے کا مقدر میں نہیں ہے نا, تو ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود مالدار نہیں بنتا آدمی. امریکہ جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں جاتا ہے, لیکن نتیجے میں 0 ہوتا ہے. مالدار بننا آدمی کے اپنے بس میں نہیں ہے, تو اوپر سے ہے. اور مالدار بنانے کے بعد بھی راحت دینا یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اے سی بنگلے میں نیند دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو تو صحیح, اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسی بنگلے میں بھی نیند کی گولیاں کھا کے نیند نہیں آتی, اور اس کے محلے میں جھونپڑے میں غریب ماشاءاللہ خراٹ لے کے سوتا ہے, اس کے پاس اے سی نہیں ہے.
کیونکہ اس کو اللہ نے نیند دی ہے تو نیند آ رہی ہے، اور اس کے پاس نہیں ہے نیند۔ کوئی کھانا کھا کر تندرست ہوتا ہے اور کوئی کھانا کھانے کے بعد بیمار ہوتا ہے۔ تو کھانا اصل نہیں ہے، کھانے پر اللہ کی حکم اثر ہے۔ اللہ جس کے لیے کھانے میں طاقت دیتا ہے اسے طاقت ملتی ہے، اور جس کے بارے میں کھانے میں خدا نے بیماری ڈال دی ہوتی ہے وہ کھانا کھا کے بیمار ہوتا ہے، اور بیمار ہونے کے بعد اس کھانے کے کھانے سے جو پیٹ میں ہوتا ہے اس تمام کھانے کو باندھ لاتا ہے وہ۔ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ انبیاء اس بات کو سمجھانے کے لیے آئے کہ تمہاری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں دھوکہ ہے، اصل اللہ کی قدرت ہے، اصل اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اللہ کی قدرت تمہاری موافقت میں ہوگی تو تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اللہ کی قدرت تمہارے خلاف ہو جائے گی تو تم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، زندگی بنانا اور زندگی اجارنا ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے نبیوں کے ذریعے اس بات کو سمجھا خبر دی ہے کہ اگر تم اپنے اعمال کو صحیح کرو گے اور اعمال اچھے کرو گے اور اللہ پر ایمان لاؤ گے اور اللہ کی قدرت پر یقین کر کے زندگی گزارو گے تو اللہ تمہاری زندگی بنا دے گا۔ تم جس حال میں ہوں گے، آپ نے دیکھا محلے میں بہت سے غریب ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی بھلی ہونے کے بعد ان کے محلے میں سب ان کو سلام کرتے ہیں، اعمال کی بنا پر نیک آدمی ہے، یہ کسی سے جھگڑتا نہیں ہے، یہ برداشت کر لیتا ہے لوگ لڑتے ہیں تو، اور یہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، حیا ہے، شرم ہے، عفت اور پاک دامنی اس میں ہے، کسی کے ماں بہو بیٹی بغیر نظران اٹھا کر نہیں دیکھتا، یہ اس کی زندگی کی بنیاد پر اس کی عزت دلوں میں ہوتی ہے، لوگ سلام کرتے ہیں اس پہ۔ ہاں، اور بہت سے وہ ہیں کہ جن کے پاس دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں، دنیا ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، لیکن زندگی ان کی ٹھیک نہیں ہوتی، لوگ ان کو سلام بھی نہیں کرتے۔ ہاں، اللہ نے عزت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو زندگی لے کر آئے ہیں اس زندگی میں اللہ نے عزت رکھی ہے کہ وہ زندگی کسی کے پاس ہوتی ہے اور وہ زندگی اس طریقے میں گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتے ہیں۔ جتنے اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں وہ اولیاء اللہ دنیا کے پیچھے محنت نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی بنائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی اپنے اندر محنت کی پیدا کی اور اس طریقے میں زندگی گزارنے والے بنے، پھر اللہ نے آسمان سے ان کے لیے عزت کا فیصلہ کیا، تو پھر انہیں اللہ کے نیک بندوں کے پاس کروڑ پتی بھی وہ ان کے پاس جاتا ہے، وہ ان کے پاس، وہ اللہ والے اس کے پاس نہیں جاتے، کروڑ پتی اس کے پاس جاتا ہے دعا کرانے کے لیے۔ اللہ نے عزت ڈالی ہے، وہ اپنی گاڑی لے کے جاتا ہے، حضرت اس میں بیٹھے نا، ہاں اے بیٹے سامنے جانے ذرا بھی ڈرتا بھی نہیں۔ ہاں، اس میں بھائی میرے عزیزو اپنے آپ کو بناؤ، عزت مال میں نہیں ہے، عزت تمہارے اندر ہے۔ تم اپنے آپ کو نیک بناؤ گے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو گے، نبی کی سنت پر زندگی لاؤ گے تو یہ تمہارے اندر ہی عزت موجود ہے، اللہ عزت دے گا، چاہے تمہارے پاس دنیا کا زیادہ ہو۔ کامیابی ناکامی کا تعلق مال پیسوں سے نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی کا تعلق تم سے ہے، تمہارے اندر ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ تمہاری عزت کا مدار تمہاری دنیا کا مال پیسہ نہیں ہے، تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اندر تمہارے اعمال ہیں۔ اگر یہ اعمال صحیح ہیں، ایمانداری والے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے والے ہیں، تو اللہ تمہیں اس سے عزت دے دے گا، عزت دے گا۔ تمہارے کام اللہ بنائے گا، اصل اپنی ذات ہے، اپنے کو بنانا۔ انجینئر بنانا اپنی جگہ پر ہوتا ہے کہ ہر ایک ضرورت ہے، ایماندار بنانا، میں اپنے آپ کو ایماندار بناؤں، امانت دار بناؤں، خدا کی مخلوق کی خدمت گزار بناؤں، یہ صفاتیں ہیں۔ ہاں، اللہ کا بندہ بن کے بھی زندگی گزاروں، تو اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ اس کی زندگی دنیا میں بھی بناتے ہیں، اور موت کے بعد کی ہمیشہ زندگی، ہمیشہ کی کامیابی اللہ تعالیٰ سے عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، ہم دنیا بنا رہے ہیں، 1 دکان 2 دکان 3 دکان 4 دکان، اس کے چکر میں پڑے ہیں۔ میں ایماندار بنوں، میرے اندر اللہ کی محبت آئے، نبی کی محبت آئے، میں اچھے اخلاق والا بنوں۔ ہاں، یہ فکر نہیں ہے۔ اور اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو ایمان والے بناؤ، اپنے آپ کو اچھے اخلاق والے بناؤ۔ ہاں، تم اپنے آپ کو خدا کی مخلوق پر رحم کرنے والے بناؤ، رحم دل بنو۔ تم رحم دل بنو گے، زمین پر آسمان والا تمہارے لیے رحم کی اپنے کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ ہاں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم گاڑی لے کے جاتے ہیں، گاڑی لے کے جا رہے ہیں، خالی گاڑی ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ میں بیچارہ ایک آدمی دھوپ میں جا کر، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن ہمارے دل میں رحم نہیں ہوتا کہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے، لاؤ گاڑی کھڑی کر کے اپنے ساتھ بٹھا لو۔ نہیں ہے۔ رحم دل میں جب ایمان آتا ہے نا، ایمان، آدمی ایمان پر جب محنت کرتا ہے تو پھر ایمان دل میں آنے کے بعد اس میں یہ صفات آتی ہیں، رحم دلی، ہمدردی، اپنے کو چھوٹا سمجھنا، دوسروں کو کی عزت کرنا۔ ہاں، اندر ایمان آئے گا نا تو گاڑی کے ڈرائیور کو کبھی یہ نہیں کہے گا تو کھا لے، وہ گاڑی کو ڈرائیور کے کہے گا میرے ساتھ بیٹھ کے کھا۔ اندر ایمان ہے، یہ ایمان اس کو کہے گا تو بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تجھے اللہ نے سیٹ بنایا ہے، اس کو اللہ نے خادم بنایا ہے، ملازم بنایا ہے تو اللہ کے بندے۔ اس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم کھاؤ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ، تم جو پہنو اپنے غلاموں کو وہی پہناؤ۔ ہاں، اللہ کے نبی کی تعلیمات میں ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ تو اپنے محلے میں جب تو گھر بنائے، اے بچے بیٹھو، نہیں جائیں گے، کہاں جا رہے ہیں؟ شب تجھے کہاں سے لگے یار؟ وہ گرمی میں تو جتنا پانی اندر جاتا ہے اتنا پسینے میں سے نکل جاتا ہے۔ وہ شیطان میں بیٹھا ہے، اس نے اشارہ کیا ہے کہ نکل کے آ جا، اس کی باتوں میں نہیں آنے کا بیٹا۔
ہاں اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، تبلیغ کی محنت سے ہر آدمی کو ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ میرے بھائی، دنیا تو جو اللہ نے دی ہے ٹھیک ہے، اس دنیا کی چیزوں سے تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا۔ اللہ کا بندہ، مسلمان پر دو ذمہ داریاں ہیں۔ دنیا میں انسان بہت ہیں جن کو ایمان نہیں ملا، ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے اپنے فضل و کرم سے اور مسلمان بنایا ہے، تو ہر مسلمان پر دو ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری قرآن اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک ذمہ داری ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جو کچھ کریں گے وہ اللہ کے نبی صاحب جو دین لے کر آئے ہیں، جسے دین اسلام کہتے ہیں، اس طریقے پر کریں گے۔ کمانا، خرچ کرنا، چلنا پھرنا، بیٹھنا، بات کرنا، کھانا پینا، ہر چیز۔ مسلمان کے معنی کیا ہے کہ جس کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ پورا اسلام میں ہے، اس کا چلنا پھرنا بیٹھنا۔ ہاں، یہ موٹر سائیکل محلے میں لے کے چلے گا تو اب اس کا اسلام کہے گا محلے میں آہستہ چلا۔ بچے محلے میں چلتے ہیں، کسی بچے کو لگ گیا، یا محلے میں تم تیز چلاؤ گے تو ماں گھر میں ہے، بچہ باہر ہے، وہ ماں اندر پریشان ہو جائے گی کہ کوئی موٹر سائیکل والا میرے بچے کو کچل نہ دے۔ اب اسلام اس کو کہے گا آہستہ چلا۔ یہ گاڑی رکھنے سے پہلے سوچے گا کہ کسی کا رستہ تو نہیں رک رہا ہے، اس میں کسی کو پریشانی تو نہیں ہوگی۔ یہ اسلام ہے۔ تو حضور نے فرمایا تو اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی کر کے تیرے پڑوسی کے گھر کی ہوا مت روک۔ آج مسلمان کو گھر بنانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس تو گاڑی ہے، گاڑی کہاں رکھوں گا؟ راستے میں رکھوں گا تو لوگوں کا راستہ رکے گا، تو مجھے میری گاڑی رکھنے کے لیے پہلے سوچنا پڑے گا۔ تو گھر ایسا بنائے گا نہیں یہ کہ اپنے ایک پلاٹ میں اپنا گھر بنایا تو دیوار تو پورے پلاٹ میں لیا اور گھر کی سیڑھیاں راستے میں نکالی۔ یہ نہیں ہوگا۔ زندگی سیکھو، تبلیغ میں کہا جا رہا ہے، اور جو لوگ تبلیغ میں لگنے کے بعد اپنی زندگی نہیں سیکھ رہے، غلط کر رہے ہیں۔ دین زندگی میں لانا، اور جتنا دین زندگی میں آئے گا، دین اپنی برکتیں، رحمتیں، خدا کی مدد لے کر آئے گا۔ ہاں، حلال لقمے کھاؤ گے اور حلال کمائی کما کر کھاؤ گے، بچوں کو کھلاؤ گے، تو حلال کے لقمے پیٹ میں جانے کے بعد آدمی میں نیکی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ نیکی کرنا، اور جو آدمی حرام کھاتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، تحقیق کرو، بازاروں سے چیزیں لاتے ہو، تحقیق کرو یہ چیزوں میں کیا ہے۔ آج بھی بہت ساری ہو جائے ساری میں بات نہ کر کے پہلے تو یہ جو ہے نا، یہ وستو ناکی سے حلال سے کہ حرام سے ہے۔ چاکلیٹ بہت سارا تو بہت اونچی کمپنی، یہ اونچی کمپنی حرام بنا کے کھلا رہی تجھے۔ ہاں،
سوچو اس میں کیا آیا ہے. چیز لینے سے پہلے دو باتیں ہیں. ایک تو وہ حلال ہونی چاہیے اور اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنا. مرغی ہے پر مرغی ہے، اب مرغی ہے تو حلال لیکن چوری کر کے لایا تو طریقہ تو حرام ہے. ایسے حدیث میں یہ زندگی میں لانا ہے، سیکھنا ہے. ہماری دکانوں میں ایمانداری اور امانت داری اتنی آ جائے کہ کوئی بھی چاہے وہ غیر مسلم ہو اسے اطمینان ہو کہ یہ مسلمان کی دکان ہے، یہاں جھوٹ نہیں ہوگا، یہاں دھوکہ نہیں ہوگا. ہاں یاد رکھو، چاہے کپڑا تم بیچتے ہو، کپڑے کو ماپنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو میرے دوستوں جو تمہارے پاس میٹر ہے اس میٹر کے برابر آہستہ سے لینا اور ایک کھینچ کے ماپنا. تو کھینچ کے ماپنے میں جو 1 انچ یا 2 انچ کم ہوا اس کا کیا حساب کہاں دو، کیسے دو گے؟ اللہ کے یہاں حرام ہے. ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ اذا اكْتَالُوا کہ جو لوگ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. اور جہنم میں ایسا ٹھکانہ ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور جہاں جہنمیوں کا پیپ جمع ہوتا ہے کہ اس جگہ ڈالے جائیں گے جو اپنے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. خود لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو گندی باتیں. ہم آنند میں پڑھنے کے زمانے میں ہم لوگ بازار میں یہ ٹیٹی وغیرہ خریدنے جایا کرتے تھے. تو اس زمانے میں جب اپنے کہتے ذرا چکھاؤ تو وہ چکھاؤ تو بہت میٹھی ہو گئے ٹیٹی. تو ہم خریدیں اس کے پاس لے کے وہاں جائیں گے مدرسے میں آئیں اور جب کاٹے تو پھیکے ہوئے کہ یار اس نے کھلائی تو میٹھی تھی کیسے ہوا؟ تو ہم کو لوگوں نے کہا اسے جو ہے نا یہ ان کے پاس جو تولنے کے جو ہوتے ہیں اس میں وہ ایک سوراخ ہوتا ہے اس پہ ہوتی ہے سیکرین. یہ جب کاٹنے کے لیے چھری اٹھاتا ہے نا تو اس کے ساتھ لگا دیتا ہے اور اسے کاٹتا ہے تو وہ میٹھی ہو جاتی ہے اور جب تم ماں لے جاؤ تو پھیکی رہتی ہے. یہ تو ہمارے میں 50-55 کی بات کہہ رہا ہوں، ابھی تو پتہ نہیں کیا ترقی کی ہے. ہاں اس زمانے کی بات کہہ رہا ہوں. ڈنڈی مارنا یوں تو تولے اتنا جھکا کہ 500 گرام ہے 600 گرام ہوگا. ابھی گھر جا کے دیکھا تو 400 گرام ہو گئے. وہ ٹھیک ہوتی ہے تولنے کی، وہ سیکھنی پڑتی ہے، بیوانی بھی سیکھنی پڑتی ہے. ہاں لیکن یہ سب کیا ہے؟ اس کا انجام پریشانی ہے. حرام کا مال میں دوستو کبھی آدمی کو سکھی نہیں کرتا، دکھی ہوگا وہ. اور حرام کی کمائیاں آدمی کر کے جب مرتا ہے نا تو وہ اس کے خاندان میں جھگڑے لاتی ہے. یہ آپس میں بھائیوں کو دشمن بنا دیتی ہے حرام کی کمائیاں. اس لیے میرے بھائیوں یہ زندگی اور آدمی اس وقت تک حلال نہیں کمائے گا جب تک اندر میں دوستو ایمان نہ لائے، خوف خدا نہ آئے. پھر تعویذ ہے کہ بدا کرے تو آپ کرے تو بدا کرے تو جاننا میں تو بھی نہیں سر جاننا.
تجھے تو اللہ کا قرآن میں کہتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کر اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر. لوگ بداؤں کو مت دے، بدا کرے سے تجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے تو حلال خبر ہے، اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلاؤ. اگر حلال کا لقمہ کھلاؤ گے تو تمہاری اولاد میں حیا آئے گی، شرم آئے گی، تمہاری اولاد میں اطاعت آئے گی. یہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری نافرمان نہیں بنے گی. لقمہ حلال کا گیا ہے. جیسے آدمی گھر میں سڑا ہوا کھانا ہو، سڑ گیا ہے، باسی کھانا وہ کھایا تو کھانے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. ایسے میں دوستو حرام کھانے جو ہیں، چاہے وہ زردے ہوں، بریانی ہو، پتہ کو جو بھی ہو، لیکن حرام ہے. تو یہ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس حرام کے لقمے سے آدمی میں حسد آتا ہے، کینہ آتا ہے، بغض آتا ہے. حرام کی کمائی سے گناہ کرنے کے جذبے آتے ہیں. حرام گیا اندر. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں کسی ایک جگہ دعوت پہ گیا، مجھے کہ دعوت کے کھانے کی دعوت دی اور میں وہاں پہنچ گیا. تو پہنچ جانے کے بعد کھانا کھایا تو میرے گھر آنے کے بعد مجھے زنا کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. اچھا میں گھبرایا، یاد کیا. تو پھر تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جس آدمی کے گھر میں دعوت تھی اس کی کمائی غلط تھی، مشتبہ مال تھا، حرام. وہ کھانا میرے پیٹ میں گیا جس کی بنا پر مجھے حرام کاری کی طرف جانے کا جذبہ پیدا ہوا. آج کا چھوکرا اولاد کسی مانتی، تو کہاں مانتا ہے اللہ کی؟ تو اللہ کی مانے تو تیری اولاد تیری مانے. ہمارے گودرے میں بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ اور صاحب ایک زمانہ میں ہمیں کھیتی میں کھیتر میں پوتانا جانور نے چھوڑیاں کھاوا تو یہ جانور پوتانا ہمارو کھیتر مکی نے بیجن کھیتوں میں جاتا نہ تو. اور آج ایسے کہ چوٹ پر بھی بیمن થઈ ગયો. આપના ખેતરમાં એને છોડીએ છે બધું ખાવાનું છે તોય બીજાના ખેતરમાં જઈને તરસ. आदमी की अपनी जिंदगी का असर है. हाँ, किसी मेरे भाइयों कि इज्तिमा के माने ये नहीं है कि बैठो न बातें सुन के चले जाओ. नहीं, इस इज्तिमा में आने के बाद अपने बारे में कुछ तय करके जाओ कि अब तक तो जिंदगी गुजर गई, बाकी अभी जो बाकी है इसमें कुछ कर लूँ ताकि मेरी जिंदगी सही हो जाए. तौबा मांग लो, गलत ज़िंदगी से अल्लाह से माफ़ी मांग लो. और ईमान मेरा मैं अपने अपने पे ज़िंदगी में ईमान इतना हासिल कर लूँ जो ईमान मुझे हराम से रोक दे, जो ईमान मुझे अल्लाह के फ़राइज़ पे खड़ा कर दे, जो ईमान मेरे अखलाक दुरुस्त कर दे, जो ईमान मुझे अपने पड़ोसी के साथ हमदर्दी सिखा दे. अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी महफूज न हो. चाहे तहज्जुद पढ़े, चाहे कुछ भी करता हो, पड़ोसी को सता रहा है. जिंदगी में दोस्तों हमारी जिंदगी बनाने के लिए है. इज्तिमा के माने अपनी ज़िंदगी का निज़ाम बदलो कि भाई ठीक है कमाना भी है बाल बच्चों के लिए, लेकिन कमाना सही है. अब ये लाओ
اور کمانا ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ کے حکم پر چلوں گا، میں حضور کا امتی ہوں، میں تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ کا دین اس کی زندگی میں آئے اس کے لیے محنت کرنے کا میں مکلف ہوں کہ دنیا میں دین آئے، ہدایت آئے، اپنے محلے میں رہنے والے مسلمان بھائی صحیح زندگی پر آئے۔ ہاں، یہ بھی ہمارے ذمے ہے میرے بھائی، ہمارے ذمے ہے اپنی زندگی کا نظام بنانا۔ اپنی زندگی میں جہاں اور کام ہے وہاں کہ میں مسلمان ہوں، حضور کا امتی ہوں، چاہے میں دیندار بن گیا ہوں، لیکن دیندار بن جانا کافی نہیں ہے، دیندار بننے کے ساتھ ساتھ دنیا میں دینداری زندہ کرنا یہ بھی میرے ذمہ ہے۔ میری زندگی کے پروگرام میں آنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے پروگرام میں یہ سوچو کہ مسلمان ہونے کے بعد میری ذمہ داری کیا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے تو ڈاکٹر کہنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری، میری کلینک مجھے وقت پر کھولنا چاہیے، میں ڈاکٹر ہوں۔ ہاں، جو صحیح ڈاکٹر ہوگا رات کے وقت بھی کوئی آئے گا بیمار تو اس کو نام نہیں کہے گا، میں ڈاکٹر، میری ذمہ داری ہے۔ ہاں، اسی میرے بھائیوں اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگا، قربانی دو۔ یہ ملک تو مجھے فرصت نہیں ہے، کبھی ہے فرصت، جہاں موت آئی کہ پھر فرصت ختم، پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہو آدمی۔ ایک حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ چانس تم کو دی اللہ نے، یہ 5 چیزیں تمہیں چانس کے طور پر اللہ نے دی ہے، یہ چانس ہاتھ سے نکلنے کے بعد پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ کے کچھ کر دو۔ حیات کا قبل موتک، اللہ نے زندگی دی ہے، موت آنے سے پہلے ایک موقع ہے، کچھ کرنا ہو کر لو، ایمان سیکھ لو، توبہ کر لو، کسی کے حقوق ادا کر دو، ماں باپ کو ستایا معافی مانگ لو، بھائی بہنوں کے حقوق ان کا ادا کر دو، زندگی میں کر دو کہ کام آ جائے گا۔ اگر زندگی میں نہیں کیا، موت آ گئی، اب یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ زندگی کو موت سے پہلے آج کل میں بٹا لو جولائی میں جائشوں، جولائی سے پہلے موت آ گئی تو ہاتھ سے گیا۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، او ایمان والو تمہارا کاروبار، مال کی کمائی اور اولاد تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک، اور جس کے کاروبار میں، دنیا کی کمائی کے چکر میں اور اولاد کی محبت میں جسے اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیا، یہ تو بہت دھوکے اور خسارے میں ہوگا، یہی لوگ نقصان والے موت سے پہلے موقع ہے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ اور آج کل کی موتوں کا حال تو یہ ہے، اچانک کی موت آ جاتی ہے، آدمی بیمار بھی نہیں ہے، کوئی اور بھی تکلیف نہیں ہے، اور گھر سے نکلا اور وہاں جا کے گر گیا تو مر گیا، اچانک کی موت۔ اور اللہ کے نبی نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، اے اللہ میں تجھ سے اچانک کی موت سے پناہ مانگتا ہوں۔
کسی کو کچھ کہہ نہیں سکا. توبہ خیر آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں استغفار کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, استغفار کرتا ہے. کچھ کہنا سننا ہوتا, کہنا سننا کر لیتا ہے, پھر موت آتی ہے اور اچانک مر گیا, کوئی موقع نہیں ہے. اور آج کل کی محدود بیماریاں آئی سی یو میں رکھ دیا, تو آئی سی یو میں تو کوئی کلمے کی تلقین کرنے والا بھی نہیں ہے. اگر باہر بیمار ہے گھر میں اور باہر کوئی آدمی ہے تو وہ کلمے کی تلقین کرے گا. ہم لوگ بنگلور گئے تو بنگلور میں ڈاکٹر الطاف وغیرہ کا دواخانہ ہے, ہم ان کے دواخانے میں گئے تو لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں آئی سی یو میں ہم لوگوں نے ٹیپ میں کلمہ پڑھ کر اگر کوئی مسلمان آئی سی یو میں ہوتا ہے تو اس کے پاس اس کو کھول دیتے ہیں کلمے کو, وہ بچتا رہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کی موت آئے تو تلقین تو ہو جائے. کیا کروں, پورا کر دوں؟ مفتی صاحب ہے, مجمع آج بہت جم کر بات سن رہا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ تیار بھی ہو جائیں گے. اللہ کا شکر مانو کہ اللہ نے ایسی جگہ ہمیں پیدا کیا ہے, رکھا ہے, جہاں دو آدمی ہمیں دین کی بات کہنے والے ہیں. ورنہ آج لوگوں کو کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے. اس میں بھائی میرا عزیز ہو, زندگی کا نظام بدلو, اپنی زندگی میں دین, ایمان, خوف خدا, اور ہماری زندگی میں ہمارا رہن سہن سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق ہماری بیوی, ہمارے چھوٹے بچوں کا لباس سنت کے مطابق ہو. چھوٹے بچے اگر غلط لباس پہن رہے ہیں تو اس کا گناہ ان کو نہیں ہے, اس کا گناہ پہنانے والوں کو ہے. ہاں, بچہ تم سے یہ من کے لباس نہیں مانتا کہ بازار سے ریڈی میڈ ایسے لے آؤ, ان کو پہناؤ نا. تم تو بچوں کو نبی کی سنت کا والا لباس پہناؤ گے تو وہ اس کو پہنیں گے, اور اگر وہ لباس پہنتے بڑے ہوں گے تو ان میں نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. ہاں, بہت فکر کی بات ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ شاہ اپنی ایمان والے بندوں سے کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, وہ ایمان والو, ہم سے کہہ رہے ہیں اللہ نے, قوا انفسکم, اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمیں کہہ رہا اللہ نے ایمان والوں سے, یا ایھا الذین آمنوا, وہ ایمان والو, قوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم, اور اپنی ہر اولاد کو, نارا, جہنم کی آگ سے بچاؤ. غزالی فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ جو اللہ کہہ رہے ہیں, اس کی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی دیندار بنو اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بناؤ, دین سکھاؤ, خود بھی دین سیکھو. کھانا تو کھانا سنت کے مطابق کھانا سیکھو, حلال کا طریقے پہ کمانا سیکھو. ہاں, شادی سنت کے مطابق کرنا سیکھو. اپنے بچوں کی شادی لوگ کو کہنے دو, جو رسمیں اس کو نہ کرو. اگر سنت کے مطابق اپنے بچوں کی شادیاں کرو گے
تو اللہ کے نبی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ تمہاری شادیوں میں اللہ برکت دے گا، برکت دے گا۔ برکت دن کا ہمیں کیا ہے؟ پھر تمہارے ان بچوں کی زندگی میں خدا محبت ڈالے گا، ان کے یہاں اولاد جو پیدا ہوگی وہ نیک پیدا ہوگی، ہاں ان میں آپس میں اللہ محبت ڈالے گا۔ یہ برکت کے تمام میں دوستی ہے۔ آج ہم سنت کو چھوڑ کر اور پتہ نہیں کیا کیا رواجات کرتے ہیں سنت کے خلاف کرنے کی بنا پر، وہ تمام برکتیں جاتی ہیں، جھگڑوں کے سوا کچھ ہوتا نہیں ہے، لڑائیاں یہی ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہماری شادیوں سے سنت نکل گئی، ہمارے کاروبار میں سے طریقہ اللہ کے احکام نکل گئے، جس کی بنا پر حالات آتے ہیں۔ اے بیٹے بیٹھ جاؤ۔ مسلمان کی گردن کو الگ نہیں چاہیے بیٹا، گناہ ہے۔ مسجد میں بھی ہم لوگ جو ہے نا بھاگتے ہیں ایک دم سب کو گردنیں پھلانگ کر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو صحیح بناؤ۔ اس زندگی کو سیکھنے کا نام تبلیغ کی محنت ہے۔ دین آئے گا تمہارے گھروں میں تو دین تمام رحمتیں، برکتیں، محبتیں، ہاں یہ تمام چیزیں گھر میں لائے گا۔ اس لیے بھائیو اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے 4 مہینے ہم لوگ مانگتے ہیں اس ماحول میں جس پر دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا، باقی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تم ذرا سوچو 24 گھنٹے میں ہم میں سے کوئی موت کو کتنی بار یاد کرتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے؟ کبھی نہیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ 24 گھنٹے میں پتہ بھی یاد نہیں کرتا، اپنے بچے کے سامنے بھی کبھی نہیں کہتا کہ بیٹا ایک دن موت مرنا ہے۔ 10 سال کا بچہ ہے، سمجھتا ہے وہ، اور اس کو کبھی نہیں کہتا بیٹا تو نے محلے والوں کو تو نے مارا، تجھے مرنا ہے، اللہ کا جواب دینا ہے، کیا ہوگا تیرا؟ نہیں۔ اپنے گھر کی عورتوں کو کبھی سے نہیں کہ تو جھگڑتی ہے، مرنے کے بعد تیرا کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ساس بہو کی جھگڑا ہے اور اپنی بچے اپنے گھر آئی ہے، ہم کبھی اس کو نہیں کہتے بیٹا تمہارا جھگڑا ہوا، اگر جھگڑے میں تم قصوروار ہوگی تو اللہ کے یہاں کیا جواب دو گی؟ آدمی سوچے۔ یہ چیز زندگیوں میں تبھی آئے گی جب ہمارے گھروں میں دین کی محنت آئے گی۔ اللہ کا شکر ہے جب محنتیں ہوتی ہیں تو محنتوں کے نتیجے میں گھروں سے بے دوستوں آپس کی لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، محبتیں آتی ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا جذبہ آتا ہے، اور میرے بھائیوں ہمارے گھروں سے صحیح چیزیں دوسرے گھروں میں جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے، دین کی محنت فرصت کے لیے ہے، فرصت میں نہیں، دین کی محنت ہر وقت ہے۔ صحابہ نے دین کی محنت کے تقاضوں میں گھر میں فاقے تھے، اس کو نہیں دیکھا۔ دین کی محنت ہے، سب پر مقدم ہے یہ، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شادو ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں ہر قسم کی خیر اور برکتیں خدا لائے گا، اور اگر محنت کرتے کرتے مریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ دوبارہ یہ بات فرما رہے ہیں جیسے جیتے اور جی رہے ہو زندگی تمہاری گزار۔ اے بچے بیٹھ گیا،
کما تحیون تموتون، جیسے تم زندگی گزار رہے ہو نا اس حال میں تمہاری موت آئے گی. اور کما تموتون تبعثون، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. اگر ہم دین کی محنت کرتے کرتے مریں گے تو اللہ ہماری موت اس حال میں لائے گا. دنیا میں 24 گھنٹے دنیا دنیا دنیا، تو دنیا میں 200 وقت مرے گئے. اور اگر دنیا کا دکان کی کمائی میں لگنے کے بعد نماز گئی، نماز چھوڑی، نماز گئی، تو میرے دوستو قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے میرے دوستو ابی نے خلق کے ساتھ ہوگا. اس نے نماز چھوڑی ہے دکان کی وجہ سے، وہ تاجر تھا. ہاں سوچنے کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرت سے کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو دین کی محنت کا نظام داخل کرو. مہینے میں 3 دن کی پابندی کرو. 27 دن غفلت میں گزرے ہیں، کم سے کم 3 دن تو اللہ کے راہ میں جا کر 72 گھنٹے آخرت کو بولیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، نمازوں کا اہتمام کریں. وہ غفلت جو آئی ہے 27 کو دور کر کے پھر آئیں. اپنے محلے میں 5 وقت کی نماز کی پابندی جماعت سے ہونی چاہیے. وہ بھی یاد رکھو، نماز 5 وقت کی جماعت سے ہے. جس آدمی کے محلے میں جو آدمی اپنے گھر میں اذان کو سنتا ہے اس کی نماز مسجد میں ہوگی. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے اس کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی. نہ تو پڑھوں چھو وقت پڑھ پائے، وقت نہیں ہے. تیرے وقت میں سے نکال اور وقت پر جا کے نماز پڑھ. دکان کو بند کر. تیری دکان بند کرنے سے تیری روزی بندی ہونے کی ہے. جماعت سے نماز پڑھو. فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب، پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنی چاہیے. ہاں اس لیے بھائیوں گزارش بات کی ہے آپ حضرات سے، یہ چیز ہماری زندگی میں آئے فکر میں، اس کے لیے میں تو اللہ کے راہ میں نکلنے کا نظام بناؤ. 4 مہینے اللہ کے راہ میں ایک مرتبہ ہمت کر کے نکل کر 4 مہینے اس ماحول میں گزریں گے. انشاءاللہ اندر ایمان کی طاقت پیدا ہوگی، ہماری نمازوں میں جان پیدا ہوگی، ہماری زندگی میں اخلاق آئیں گے. درگزر کرنا، معاف کر دینا، یہ جذبہ بھی آئے گا. دین کا درد و غم آئے گا. پھر انشاءاللہ ہم اپنے گھر آ کر بال بچوں میں دین لانے کی محنت کریں گے، جس سے ہمارے گھروں میں دین آئے گا. اور دین کی محنت کرتے کرتے مریں گے تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے. یہ سب طے کرو کہ موت تک دین کی محنت کو انشاءاللہ ہم کریں گے. ارے کرو گے، لیکن دنیا تم کو کرنے دے گی نہیں. ہاں دنیا تمہیں دین کی تو آنے نہیں. دنیا کی مثال تو بازاری عورتیں ہوتی ہیں نا، بازاری عورتیں وہ ایک ساتھ منہ کالا کر کے خاموش نہیں ہوتے، اور بھی لاؤ. بازاری عورتیں ایک سے پیٹ نہیں بھرتا اس کا. ایسے دنیا ہے، دنیا اس کے جیسی ہے. ابا کما دیتے ہیں، سب بچے چھوٹے تھے، وہ سب تو اللہ بنا کھلاتا تھا. ایک بچہ جوان ہوا تو دنیا کہے گی لاؤ. ایک بچہ جوان ہوا ہے، اس کی دکان کھولو، اس کو باہر اٹھاؤ. تیسرا جوان ہوا، دنیا کے کھلاؤ. کبھی سوچنے نہیں دے گی اس کو کہ میں اکیلا تھا، کاروبار کرتا تھا، سب ہمارے. اب میرا ایک بچہ بڑا ہو گیا، کاروبار میں میرا ساتھ دینے والا بنا، اب میں اللہ کی راہ میں چاہ میں لے جاؤں. اس کو بٹھا کر، اور میرے آنے کے بعد اس کو چاہ میں نہیں بھیجوں گا. یہ نہیں سننے دیتے. دنیا کے میرے پاس آؤ. ہاں اس میرے بھائیوں. اور پھر شیطان تمہیں ہمیشہ اجتماع میں لائے گا بھی اور اجتماع میں بٹھائے گا بھی
اور کہے وہ تو تبلیغ میں لاگے لو چھوں، کیا کہے گا؟ وہ تو تبلیغ میں لاگے لو کو چھوں، لیکن تشکیل کے میں کہے گا ابھی نہیں، ابھی نہیں، پھر اسی میں ٹلوائے گا اور ٹالتے ٹالتے میرے دوستوں موت آ جائے گی۔ اسی میرے بھائیوں، اللہ کے وعدوں کو یقین کرتے ہوئے اور آخرت کی زندگی کا فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کا نظام بناؤ۔ 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے، 4 مہینے تو میرے دوستوں آدمی دواخانے میں اپنے پیر کو صحیح کرنے لگا دیتا ہے۔ یا تو ایمان بنانا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، ایمان میں ہماری کمزوری ہے، اس حال میں ہماری موت آگے ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے لیے دوستوں 4 مہینے بڑی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ کہ 4 مہینے نکلو گے تو اللہ تمہیں وعدہ دے رہا ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پیارے نبی نے اپنی امت کو دعا سکھائی ہے، اللہم انت صاحب بالصبر، اللہ کے راہ میں جاؤ گے اور تم کہو گے اللہ میں تو تیری راہ میں جا رہا ہوں، میرے گھر میں تو میرا خلیفہ ہے اور سفر میں تو میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے سفر میں ساتھ ہوگا، اور ہم جب جائیں گے تو ہماری جگہ قائم مقام ہمارا خلیفہ اللہ ہوگا، ہمارے گھروں میں انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا۔ اس لیے بھائیوں آج کے بعد چالو پر موقع ہے، موقع پر نکل جاؤ گے، نکل جاؤ گے۔ عید آتی ہے، عید موقع ہے، لوگ ہر ایک آدمی نیا کپڑا سلا کے پہن لیتا ہے اور گھر میں ماشاءاللہ کھانا پکا کھا لیتا ہے، موقع ہے۔ عید گئی پھر موقع گیا، اجتماع ایک موقع ہے، الحمدللہ تمہارے گھروں پر آ کر لوگوں نے محنت کی ہے، اور موقع پر لوگ جماعتیں جا رہی ہیں 4 مہینوں کے لیے، بعض گھروں سے 2 جا رہے ہیں، 2 جا رہے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے گھر میں سے نظام بنا کر ہمارے گھر میں سے ہمارے ایک آدمی کا نظام بنائیں گے، اور ایک آدمی اللہ کے راہ میں جا کے قربانی دے گا، دعائیں مانگے گا، اللہ اس کی قربانی پر ہمارے گھر میں بھی دین کے آنے کی شکل پیدا کرے گا، اور باری باری جائیں گے تو انشاءاللہ باری باری اللہ کے راہ میں جانے کی بنیاد پر ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی، ہماری نمازوں میں جان پڑے گی، ہمیں نبی والی محنت کرنے کا ڈنگ و سلیقہ پیدا ہوگا، اللہ ہمیں دین اور آخرت کا فکر دے دے گا، اور ہماری محنتوں سے 50 آدمی صحیح زندگی پر آئیں گے اور اس کا ذریعہ ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے بیٹھے رہو، اٹھنے کی فضا نہ بناؤ، سوچو میں کب سے اجتماع میں آ رہا ہوں اور کب سے میں بات سن رہا ہوں اور کب سے میرے دل میں بات آ رہی ہے، لیکن میں ٹال رہا ہوں، کب تک ٹالوں گا؟ ہاں یہ ابھی طے کر لو گے، نقد کرو گے تو اللہ کی مدد نقد تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور تمہاری قربانی جتنی تم دو گے اس قربانی کا اثر جس علاقے میں جا کے تم محنت کرو گے اس کے اثر وہاں پڑیں گے، وہاں یہ لوگ قربانی میں کھڑے ہوں گے، دین کی محنت لگیں گے میرے دوستوں۔ اس سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ کی نسبت پر قربانی دینے کے لیے ترتیب بنا کر ہم سب انشاءاللہ جائیں گے۔ ارے جاؤ گے؟ اب میرے دوستو بیٹھے رہو، ہمت نہیں پڑتی اللہ سے دعا مانگو، اللہ نے ہمت دے، تمہیں صحابہ سے دین کا کام دیا، ہمیں بھی دین کی خدمت کی رحمت فرما دے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے، دعا کرتے رہو اور تمام مجمع کی دعا کرو کہ مجمع میں تیرے بندوں کی تو بچائے کوئی توفیق دے، اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو نبی والی محنت لگنی تو دعا مانگتے رہو۔ انشاءاللہ کہ بیٹھے ہوئے دعا بھی کرتے رہو گے نا تو اللہ تمہیں محروم نہیں کرے گا، انشاءاللہ پورا کام ہو جائے گا، 10-15 منٹ لگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم موقع دیں گے وضو کا، نماز کا، پھر نماز ذرا پہلے پڑھنا، لیکن اب جیسے اطمینان سے بیٹھے ہو ایسے اطمینان سے اب اس کو سوچو کہ میں کیسے نظام بناؤں، میری گھر کی ترتیب کیسے بنے، میں کیسے اللہ کے راہ میں جاؤں، اس کو سوچ کے اللہ سے مانگتے رہو۔ بیٹھو گے؟ پیچھے والے بیٹھیں گے نا، سب بیٹھے رہیو، کوئی خدا نہ خواستہ بھول سے کھڑا ہو جائے یا شیطان اس کو بلائے تو بھائی کو خوشامد بٹھا دینا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے رہی ہے۔ اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ میں ہمارے ساتھ، اگر جماعت ہے جماعت کے ساتھ، اور اکیلے تو اکیلے، اور ابھی دل میں بات آئی ہے تب بھی اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے میں کل سے تیار ہوں، ماشاءاللہ۔
کھڑے ہو جائے بھائی، اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر 4 مہینے کے لیے. اللہ